السلام علیکم محترم بزرگوں دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا چینل نور اسلام۔ محترم بزرگوں دوستوں، آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے بنی اسرائیل اور مسجد اقصی۔ محترم بزرگوں دوستوں، بنی اسرائیل کس نبی کی امت ہے اور کس نبی کی اولاد ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو میری اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ اور دوستوں، مسجد اقصی کب تعمیر کی گئی اور اس کو کس نبی نے تعمیر کیا، اس کی جانکاری بھی آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے مل جائے گی۔ محترم بزرگوں دوستوں، یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور دین کی جانکاری آپ لوگوں کو معلوم ہوتی رہے۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی حقیقت۔ پیارے دوستوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں، کس نبی کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں اور فلسطین کو لے کر بنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کیوں جھگڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کون کون ہیں اور ان کے صحائف اور کتابیں کون سی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جس میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیوہیکل جالوت گولائت کو اللہ کی نصرت سے غلیل سے پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ قبل مسیح 961 سے قبل مسیح 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصی اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی، جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ ہیدریاں 118 تا 138 عیسوی نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کے طور بیچ کر شہر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ 614 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی تھی، مگر انہوں نے مسجد الاقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور امن کا پیامبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الاقصی کی تعمیر 639 عیسوی میں اس جگہ پر شروع کروائی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔
636 से 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल तक फलस्तीन पर, जिसमें उर्दन भी शामिल था, मुसलमानों की हुकूमत रही। बस इसमें वो अरसा शामिल नहीं है जिसमें सलीबियों यानी ईसाइयों से जंगें हुई। उस वक्त तक यहूदियों को फलस्तीन से बाहर हुए 1800 साल हो चुके थे। दोस्तों, बनी इसराइल के बारे में तारीख बताती है कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, और चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से ही बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, चूंकि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना जरूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है। तो चलिए ये दास्तान मुलाहिजा फरमाएं। याद रहे कि हजरत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, मुईस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे मुईस और मां छोटे बेटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। यह सुनकर मुईस शिकार की गर्ज से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि मां ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो यह देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए मां ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो भाई के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हेरान चला जाए। चूंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफर में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फलस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है। लिहाजा कोई दूसरी कौम और फलस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकती है। रिवायात में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास वापस पहुंचा तो उस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए घर तामीर करूंगा और अपने माल के 10वें हिस्से को अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनाचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हिरान शहर पहुंचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवाज़ो की। रिवायात बताती है कि लाबान की दो बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। चूंकि छोटी बहुत ही हसीन और जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लाबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ। कुछ रिवायात में 7 साल तक भी लिखा है, तो मैं तुम्हारी शादी राहेल से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल या 7 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लाबान ने अजीजो अकारिब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। अब शादी की पहली रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहेल से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लेया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि यह क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा, अगर तुम्हें इससे शादी करनी है तो मजीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहेल की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनू ना थी। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहेल की शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर एहलो अयाल के साथ अपने वतन कनान जो मौजूदा फलस्तीन है वापस जाने की इजाजत चाही। यह सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन कनान चले जाओ। याद रहे फलस्तीन का पुराना नाम कनान था। वहां जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें, लिहाजा वो मामू से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामान खुर्दोनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफर करते हुए कनान के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई मुईस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म ना था। गांव के लोगों ने मुईस को खबर दी कि एक काफिला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से कनान जा रहा है और काफिले के साथ सालार का नाम याकूब है। यह सुनकर पहले तो मुईस परेशान और ताज्जुब में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं जो इतना माल असबाब लेकर यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर जल्दी 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब है।
लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियों और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वो ही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल कर। ये सुनकर उनकी ढारस बंदी, अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिया और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। मुहीस ने इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवाज़ो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज भाई की मेजबानी में गुजारकर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मल कर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद और ताईद हासिल थी, इसलिए जल्दी वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहां आपको बताते चलें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहां एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रोमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौर इख्तिदार में ऐन इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की कि जहां कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था, इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं, लिया और राहिल, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां, जिनसे शादी करके अब इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जल्फा और बलहा के नाम रिवायात में मिलते हैं। उन सब के बदन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर इन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रेबोन, शमाउन, लावी, यहूदा, लसियाकार और जबुलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहिल से यूसुफ और बनियामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है और वो इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहिम है और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहिम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बट जाते हैं और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये हैं कौन और बनी इस्माइल से इनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी। पहली बीबी सारा से औलाद ना होने पर आपने फिरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बदन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज मोर्रिख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम का बेटा पैदा हुआ तो दोनों खवातीन के दरमियान चप्पलें शुरू हो गई। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फलस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सलमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अंबिया ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इसी तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कजन यानी सगे चचाजाद भाई हैं और इसी बनी इसराइल के कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ।
پیارے دوستو، یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے، اور آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی بنی اسماعیل۔ اب آپ کو موجودہ دور کے یہودیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان یہودیوں اور عربوں یعنی مسلمانوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کی اصل وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی ہونے والے وہ جملے ہیں جن کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری اور وہ خواب دیکھا جس میں اللہ نے انہیں بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ پیارے دوستو، اسی خدائی دعوے کی روایت کو لے کر یہودی یا بنی اسرائیل یہ دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق سے برکت کا عہد کیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل سے باہر بالخصوص بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ زمین یعنی فلسطین تو اس وقت سے ہمارے نام ہبا کر دی گئی تھی، لہٰذا ہم بنی اسرائیل کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خود عطا کی۔ دوستو، آپ کی آگاہی کے لیے یہاں بھی بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ اسرائیلی لٹریچر کے مطابق فرعون مصر نے ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن یعنی سارا والدہ اسحاق علیہ السلام کی ہم مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کمتر ثابت کیا جائے، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، مستند روایات کے مطابق دراصل ہوا یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور تنگ ہو کر جب اپنا آبائی وطن وادی بابل چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو اپنی اہلیہ بی بی سارہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں مصر کا ملک آتا تھا، وہاں پہنچے تو بادشاہ مصر فرعون کو اس کے کارندوں نے خبر کر دی کہ ابراہیم نام کا ایک مسافر آیا ہے جس کے ساتھ اس کی انتہائی حسین و جمیل بیوی بھی ہے۔ فرعون کا معمول تھا کہ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہو تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے کارندے اس غرض سے آئے کہ اپنی بیوی سارہ کو فرعون کے پاس بھیجو، انہوں نے دعا کی کہ اے رب، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے بحفاظت نکالا، اسی طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک باز بیوی سارہ کو محفوظ رکھنا۔ چونکہ آپ مسافر اور اکیلے تھے، لہٰذا بے بسی کی حالت میں بی بی سارہ کو فرعون کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب پیغمبر خدا کی بیوی فرعون کے سامنے گئی تو وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور خراب نیت سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی کہ اے مالک، میں نے اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، مجھے فرعون کے غلط ارادے سے محفوظ رکھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرعون نے اپنا پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن اس دوران اسے عذاب الہی نے آن لیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ اگر یہ مر گیا تو بادشاہ کے قتل کا الزام مجھ پر عائد ہوگا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اسے ٹھیک کر دے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کی اور سارہ علیہ السلام کو دوبارہ دعا کرنی پڑی۔ جب 2 دفعہ عذاب سے گزرا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ تو کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو، اسے واپس اس کے خاوند کے پاس لے جاؤ۔ وہ سارہ علیہ السلام کی شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دی، جسے بی بی سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اس طرح بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یاد رہے کہ اس واقعے کے پیش نظر بنی اسرائیل نے فرعون کی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو قصداً کنیز لکھا، بالحوالہ بائبل، تاکہ اس کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کمتر کیا جا سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ مقام و مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے عطا فرمایا ہے۔ سب نبیوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سردار الانبیاء بھی ہیں، وہ ان کے قبیلے میں کیوں نہیں مبعوث ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ عربوں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ سے لڑائی اور اختلاف کی کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل سے باہر کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ اسحاق تھے، نہ کہ اسماعیل، جیسے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
رہی بات ارض فلسطین کی، تو اسے وہ خدا کی طرف سے انعام اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت خیال کرتے ہیں۔ دوستو، وراثت سے یاد آیا کہ یہودی ہم مسلمانوں اور مسیحیوں کی طرح کسی تبلیغ کے نتیجے میں دوسرے مذہب کو چھوڑ کر یہودی نہیں ہوئے، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وطن واپسی کی۔ ان کی داستان بیان کرتے کرتے بیچ میں کچھ ضروری باتوں کا ذکر کرنا پڑا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنی یامین کی ولادت ہوئی اور دوران زچگی راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر کے ان کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا جو اب تک موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات سے سخت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس حبرون یعنی الخلیل شہر آ گئے۔ ان کا بڑا بھائی محیز بھی وہاں آ گیا اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یاد رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قبریں اسی شہر میں ہیں جسے یہودی حبرون اور مسلمان الخلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، پھر چہیتی بیوی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں راحیل داغ مفارقت دے گئیں، اور سب سے بڑھ کر سوتیلے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بیٹوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت پیار تھا، لہٰذا ہر وقت انہیں ساتھ رکھتے تھے، جس پر باقی 10 بیٹے ناراض ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بنے اور بھائیوں سمیت اپنے والد کو وہاں بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ کنبے کے فقط 93 افراد تھے، لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو قبطی عیسائیوں کی غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے اور بالآخر باپ بیٹا اس وقت ملے جب یوسف علیہ السلام والی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور وہ 24 برس تک بیٹے کے پاس مصر میں مقیم رہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت اپنے وطن فلسطین لے جا کر میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچائی اور حسب وصیت حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن سے بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جانکاری حاصل ہو چکی ہوگی کہ اصل میں بنی اسرائیل کون ہے، اور جہاں تک ارض فلسطین اور بیت المقدس پر کنٹرول اور حاکمیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین تینوں بڑے مذہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک یکساں تقدیس کا درجہ رکھتی ہے۔ سب کے سب اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے لیے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اس سرزمین پر آئے اور اکثر یہیں پر مدفون ہیں اور میوے استراحت ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اسی خطہ ارض پر تشریف لائے، یہیں پر انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی میں سے اور انہی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، مگر انہوں نے ان کا انکار کیا اور جن لوگوں نے انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیا وہ بعد میں مسیحی کہلائے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور ان کے تقریباً 575 برس بعد خطہ حجاز موجودہ سعودی عرب میں آباد بنی اسرائیل کے کزن قبیلے بنی اسماعیل سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ کزن قبیلے کی اصطلاح سے قطعاً متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام عرف اسرائیل کے چچا تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں اور مسیحیوں کے طرح مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ یہاں ہمارا قبلہ اول واقع ہے، اور قرآن کے مطابق معراج سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بیت المقدس سے آسمان پر تشریف لے گئے، یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جس کی بنا پر یہ خطہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلسل کشمکش اور جنگ و جدل سے لبریز چلا آ رہا ہے۔
جو قوم طاقتور ہوئی اس نے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق مسیحی، یہودی اور مسلمان باری باری کئی مرتبہ اسے فتح کر کے یہاں اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی پائیدار حل سامنے نہیں آ سکا، اور آج بھی فلسطین دنیا کے سامنے ایک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگرچہ یہ سرزمین عالم مسیحیت کے لیے بھی اتنی ہی پیاری اور مقدس ہے کہ جتنا اسے یہودی اور مسلمان پیار کرتے ہیں، لیکن کرسچن ورلڈ امریکہ اور برطانیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1939 میں اسے مسلمانوں یعنی اردن سے لے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور اب تک یہ یہودیوں ہی کے قبضے میں ہے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے آسمانی خوان کے بارے میں بھی بتائیں گے جو من و سلوہ کی صورت میں ان پر نازل ہوتا رہا، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کا۔ ویسے تو بنی اسرائیل میں کئی نبی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، لیکن ہم یہاں پر چند مشہور اور معروف انبیاء کا تذکرہ مختصر طور پر کریں گے۔ بنی اسرائیل کے معروف انبیاء میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دانیال علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام شامل ہیں، اور یہ وہ انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے مشہور صحائف صحفیہ ابراہیمی، زبور، توریت اور انجیل ہیں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی، تاہم بنی اسرائیل کے عمرا نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، البتہ باقی انبیاء کا مختصر تذکرہ جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ والدہ راہیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راہیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہی پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راہیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ بے شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ ذل جلال نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا: اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا، یہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا: پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈالاؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ دوستو، یہ واقعہ ایک طویل واقعہ ہے جس کا تذکرہ یہاں مقصود نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو والی مصر بنایا اور سب بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، جو کہ تعظیماً تھا اور اس وقت کی شریعت میں جائز تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ دوستو، یہ تھا مختصر تعارف حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا پورا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے، آپ کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا اور آپ کی معاونت کے لیے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی گئی۔
یاد رہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی، کیونکہ یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اسی زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ 19واں فرعون تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ اللہ کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ پھر ان کی بیوی نے منت سماجت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں اگر یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رساں بننے کے بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کہ کیسے اس بچے کو زندہ رکھا، اس کی محبت فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈالی، اس کی پرورش کا سامان موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کے ذمہ لگایا، اور آپ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے گھر میں پال کر دکھایا، وہ دشمن جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ قبطی اور اسرائیلی کی لڑائی کے دوران آپ علیہ السلام نے قبطی کو گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ اگلے دن ایک دوسرے قبطی نے یہ مشہور کر دیا کہ مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کو گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ اسی وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ لڑکیوں نے اپنے گھر جا کر ماجرا سنایا تو ان کے بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں، اور کہا جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو اپنی یہ بیٹی تمہاری نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا میری خوشی پر چھوڑ دیجئے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی اور راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوہ سینا پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی وہ آگ دور رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ پیارے دوستو، یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی اور اس کے بعد سے عصا کے معجزات کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر آپ علیہ السلام پر آشکار کیا گیا اور حکم ہوا کہ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے، ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ فرعون سے لمبی چوڑی گفتگو اور معجزات دکھانے کے بعد بھی اس نے دعوت قبول نہ کی، جبکہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آئی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم نے آپ کی بات کو جھٹلایا۔ کبھی وہ ایمان لے آتے اور کئی بار ایسا ہوا کہ جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے آؤ۔ چنانچہ اب رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی، اس نے زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوج آ گئی، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرائی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ قلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحیرہ قلزم پار کر گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بحیرہ قلزم کو پار کر کے جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک جلیل القدر اور معروف نبی تھے، اور آپ کے دور میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء میں سے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی میں ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ پیارے دوستو، یہاں داؤد علیہ السلام کی پہلی فتح کا تذکرہ کرتے ہیں جو کم سنی کی عمر میں آپ کو حاصل ہوئی، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا۔ کہتے ہیں کہ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نوعمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت کی روند اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا تھا، اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ لہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا، پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرما دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کو چاہا انہیں علم دیا۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور انہوں نے چھوٹی عمر میں جالوت کو قتل کیا، اور یہ آپ علیہ السلام کی پہلی فتح تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی زبور بھی عطا فرمائی، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی۔ پیارے دوستو،
امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس میں 150 سورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہے، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے. زبور کے لغوی معنی ہیں پارے یا ٹکڑے. دراصل زبور کے نزول کا مقصد توریت کی تکمیل تھا، اس لیے گویا توریت ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے. دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ زبور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشیں آواز اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا. آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند درخت پہاڑ جن و انس دریاؤں سے سمندر یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے. اس لیے آج تک لہن داؤدی ضرب المثل ہے. دوستو یہ تھا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کی نبوت اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کا. اب تذکرہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کا. پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر گزرے ہیں. آپ کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا اور نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی بلکہ دنیا کے عظیم بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند فرما لیں. آپ علیہ السلام کے لیے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس میں سے علم کو پسند فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا اور آپ علیہ السلام کو باقی 2 چیزوں یعنی بادشاہت اور دولت بھی علم کے انتخاب پر دیے گئے. یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کی حکمرانی نہ صرف زمین، جمادات، نباتات، حیوانات پر تھی بلکہ جن و انس بھی آپ کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی. آپ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہے آتے جاتے اور سفر کیا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ تخت حوادث زمانہ کے باعث متروک اور پھر ختم ہو گیا. پیارے دوستو یاد رہے کہ سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں اور آپ کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں. یہاں آپ کو بیت المقدس کی تعمیر اور سلیمان علیہ السلام کی موت کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جو آپ کی زندگی کا اہم واقعہ ہے. بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی. روایات بتاتی ہیں کہ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا اور ان جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے اور ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی. اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی کیا، یعنی اللہ کے حکم سے یہ کیا کہ جب حکومت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی. باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے. آپ علیہ السلام اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے. اس حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے اور باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں. آپ علیہ السلام کا جنات پر اس قدر روب تھا کہ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا. بیت المقدس کا کام پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے گن کے کیڑے کو، جس کو اردو میں دیمک کہا جاتا ہے یا دیمک جیسا ہی ایک کیڑا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابت الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا. اس گن نے، اس دیمک جیسے کیڑے نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا. یوں عصے کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک گر گیا. اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی. دوستو آپ علیہ السلام کی موت کے اس واقعے میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات و طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی. اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی جو آ کر رہی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کسی کو نہیں. پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقعے کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی تھی. وہ بہت سے ایسی حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے تھے. جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے اس عجیب واقعے نے اس بات کی حقیقت کھول دی اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے. کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے.
دوستو یہ تھا تذکرہ مختصراً حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بیت المقدس کی تعمیر کا، جس کو ہیکل سلیمانی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اس میں جنات نے کام کیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور اپنی اغراض دینوی کی خاطر ان میں ہر قسم کا رد و بدل کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں تو اس درجہ جسارت اختیار کی کہ ان کی نبوت اور رسالت سے بھی انکار کر کے ان پر طرح طرح کے الزام اور بیہودہ بہتان لگائے۔ منجملہ دوسرے الزامات کے ایک الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بھی لگایا کہ وہ جادو کے حامل اور اسی کے زور پر کنگ سلیمان تھے اور جن و انس اور ہوش و طیور کو مسخر کیے ہوئے تھے۔ قرآن عزیز نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں طور پر روشن کیا۔ اس نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین انس و جن نے سحر کو سکھایا اور اس کو مدعون کیا، اور بنی اسرائیل نے کتاب اللہ توریت اور زبور کو پس پش ڈال کر اس کو الہامی قانون سمجھا اور جادو سیکھنے سکھانے لگے۔ اور جب بنی اسرائیل میں سے مخصوص اہل حق نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب گمراہی اور کفر ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، تو شیطان کے بہکانے پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم ہے، اور سلیمان علیہ السلام اسی کے ذریعے سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، اور یہ کہہ کر اپنی گمراہی پر قائم رہے، مگر وہ اس قول میں جھوٹ بولتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان ترازی کرتے ہیں۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی زندگی میں بنی اسرائیل میں یہ گمراہی شروع ہو گئی تھی، اور ان میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے مدفن کر دیا تاکہ جن و انس کسی کو وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی قوت سے جن و انس و ہوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے، اور اس طرح جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ قرآن عزیز نے اس تاریخی حقیقت کو اس ضمن میں بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل باوجود اس یقین رکھنے کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی نبوت کی بشارت کثرت سے کتب عہد قدیم میں موجود ہے، پھر بھی ضد اور ہٹ کے راہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور کتاب الہیہ کو پس پش ڈال کر اسی طرح شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کے متعلق کر چکے ہیں، اور آج تک بیجا جسارت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب کفر جادو کی نسبت کرتے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس حقیقت کو بخوبی واضح کر رہا ہے، اور جب ان بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو تصدیق کر رہا ہے ان الہامی کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، تو جو لوگ بنی اسرائیل کتاب توریت دیے گئے تھے انہوں نے اللہ کی کتاب توریت کو پس پش ڈال دیا اور آپ کی صداقت کی بشارت کے متعلق ایسے ہو گئے گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے سلیمان کے زمانے میں اس چیز کی پیروی اختیار کر لی تھی جو شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور جس کو کہ وہ دونوں جب کسی کو سکھاتے تو یہ کہہ کر سکھاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے سخت آزمائش میں ہیں، لہٰذا تم اب کفر نہ کرنا، مگر وہ بنی اسرائیل ان دونوں سے بھی ایسی بات سیکھتے کہ جس کے ذریعے سے زن و شو کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے سے خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، البتہ وہ ایسی شے سیکھتے ہیں جو انجام کار ان کو نقصان پہنچانے والی ہے اور ان کو ہرگز نفع نہیں دے گی، اور بے شبہ وہ جانتے ہیں کہ جس شخص نے اس شے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ضرور وہ شے بہت بری ہے جس کے عوض میں انہوں نے اپنی جان فروخت کر ڈالی۔ کاش کہ وہ سمجھتے، یعنی سمجھنے کے بعد اس سے بچتے اور وہ کام نہ کرتے جس کا نتیجہ برا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں جن حقائق کو واضح کیا گیا ہے ان کی تفسیر میں مفسرین مختلف ذوق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان تین باتوں کے علاوہ جن کا گزشتہ سطور میں ذکر آ چکا ہے، واقعے کی باقی تفصیلات کے بارے میں قرآن عزیز خاموش ہے، کیونکہ وہ تفصیلات اس مقصد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی تفاسیر میں سے ہم نے ترجمے میں عام تفسیر سے جدا راہ اختیار کی ہے، جو آیت من آیت اللہ موقع اثر علامہ محمد انور شاہ نور اللہ مرقدہ کی تحقیق سے ماخوذ ہے۔ حضرت استاذ کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے، جب بنی اسرائیل کو شیاطین نے سحر سکھا کر
گمراہ کر دیا اور شیاطین کو غیب دان یقین کرنے لگے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی اور وہ اس وقت ان کے درمیان خدا کا کوئی نبی موجود نہ تھا، اور بنی اسرائیل کو راہ ہدایت دکھانے اور سنبھالنے کے لیے اس معجزانہ طریقے کے مطابق جو صدیوں سے ان کے لیے حق تعالیٰ کی جانب سے سنت متوارثہ بنا ہوا تھا، ہاروت و ماروت دو فرشتے آسمان سے نازل کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو توریت سے ماخوذ اسماء و صفات الہی کے اسرار کا ایسا علم سکھایا جو سحر کے مقابلے میں ممتاز اور سحر کے ناپاک اثرات سے پاک تھا۔ اور اس کی وجہ سے ایک اسرائیلی بآسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ سحر ہے اور یہ الوی علم الاسرار ہے، اور جب فرشتے بنی اسرائیل کو یہ علم سکھاتے تو پھر ان کو نصیحت کرتے کہ اب جب کہ تم پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی اور تم نے حق و باطل کے درمیان چشمدید مشاہدہ کر لیا، تو اب کتاب اللہ کے علم کو پس پش ڈال کر پھر بھی سحر کی طرف رجوع کرو گے تو تم بلا شبہ کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا کی حجت تم پر تمام ہو گئی اور اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ گویا ہمارا وجود تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ تم ہماری تعلیم کے بعد شیاطین کے تابع ہو کر سحر ہی کے شیدائی رہتے ہو یا اس سے زیادہ زبردست اور امر حق کتاب اللہ کے علم کی پیروی کرتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کی کج فطرت نے اس موقع پر بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور انہوں نے اس پاک الوی علم کو بھی ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، مثلا زن و شوہر کے درمیان ناحق تفریق وغیرہ، اور اس طرح حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے اس کو بھی ایک کرشمہ بنا دیا، اور حق و باطل کے ساتھ خلط کرنے یا کسی پاک جملے کے خواص و اثرات کو ناجائز اور حرام کاموں میں استعمال کرنے کے متعلق علماء حق کی تصریحات موجود ہیں کہ یہ بھی ساحرانہ عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسی لیے حرام اور کفر ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کے مطابق آیت وما انزل علی المملکین میں نافیہ نہیں ہے بلکہ بمانی اللذی ہے، اس لیے کہ آیت میں سحر اور ما انزلہ کے درمیان معطوف اور معطوف علیہ کی نسبت ہے، اور عربیت کے قاعدے سے عطف مغایرت کلام کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا آیات زیر بحث میں سحر الگ شے ہے جو شیاطین کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتا ہے، اور فرشتوں کا لایا و علم دوسری شے ہے جو پاک مقصد کے لیے تعلیم کیا گیا، لہٰذا فرشتوں کی جانب سحر کی نسبت صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تفسیر معنی کی ترتیب سیاق و سباق کی مطابقت اور حقائق و وقائع کی وضاحت کے لحاظ سے بہت وقیح ہے، اور اس لیے ہم اس کو راجح سمجھتے ہیں۔ اس تفسیر کے علاوہ دوسری تفسیر مشہور نحوی فرا سے منقول ہے، وما انزلہ میں ماں کو نافیہ تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سحر کی تعلیم شیاطین کے ذریعے پھیلی، اور ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور یہ بھی غلط کہ بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے نازل ہوئے اور وہ بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے اور سکھاتے وقت یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ ہم آزمائش بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، تم اگر سیکھو گے تو ہم ضرور سکھا دیں گے مگر تم کافر ہو جاؤ گے، اس لیے تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ کفر اختیار نہ کرو۔ اور جب بنی اسرائیل اصرار کرتے تو وہ زن و شوہر کے درمیان تفریق کا جادو سکھا دیتے۔ یہ سارا قصہ جو ان کے درمیان مشہور ہے سب غلط ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تیسری تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے اور ابن جریر بھی اسی کو راجح تسلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ آیت ما انزلہ میں ما نافیہ ہے اور ہاروت و ماروت شیاطین سے بدل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے آسمان کے فرشتے سحر کا علم لے کر آئے تھے، بلکہ شیاطین سحر سکھاتے تھے، جن میں سے بابل میں دو مشہور شخصیتیں ہاروت و ماروت کی تھیں، اور وہ جادو سکھاتے تو بنی اسرائیل کی مذہبی زندگی پر تان کرتے ہوئے یہ کہتے جاتے کہ دیکھو اگر تم نے ہم سے یہ سحر سیکھا تو تم کافر ہو جاؤ گے، مگر بنی اسرائیل کی گمراہی کا یہ عالم تھا کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ان سے زن و شوہر کے درمیان تفریق کا جادو سیکھتے اور کتاب اللہ کو پس پوش ڈال دیتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشان ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ حواریوں نے جب خان کی درخواست کی تھی تو کہا تھا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس خان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے سچ کہا تھا۔ انہوں نے اس خوان سے دنیاوی غرض یعنی کھانے کو پہلے ذکر کیا اور اخروی غرض یعنی ایمان کی پختگی کو بعد میں ذکر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اخروی غرض کو پہلے ذکر کیا، اور وہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہونا اور اللہ کی طرف سے نشانی ہونا، اور دنیاوی غرض کا بعد میں ذکر کیا، اور وہ یہ کہ رزق عطا فرما، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کہ تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ فرق ہے نبی کی نظر میں اور عام آدمی کی نظر میں۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر
پہلے اللہ کی عبادت کی طرف تھی، پھر فرمایا کہ وہ تیری طرف سے نشانی ہو جائے، یعنی لوگ نزول مائدہ میں غور و فکر کر کے اس کے نازل کرنے والے کی طرف رسائی حاصل کریں اور نظر اور استدلال سے خدا کو پہنچانے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک بلند مقام سے اس سے بھی بلند تر کے مقام پر پہنچی۔ پھر جب فرمایا ہمیں رزق عطا فرما تو نفس کے حصے کی طرف نظر کی اور خالق سے مخلوق کی طرف نزول کیا، اور جب کہا تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو نزول کے بعد پھر خالق کی طرف رجوع کیا۔ اور یوں اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ خلق سے خالق اور غیر اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس دعا کے اول میں بھی ان کی نظر اللہ کی طرف تھی اور آخر میں بھی ان کی نظر اللہ کی طرف تھی، اور اہل اللہ کا یہی حال ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اس بلند مقام سے حظ و وافر عطا فرما، آمین۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی 279 ہجری روایت کرتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے جو خوان نازل کیا گیا تھا اس میں روٹیاں اور گوشت تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس میں نہ خیانت کریں اور نہ اس کو کل کے لیے بچا کر رکھیں۔ انہوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بچا کر بھی رکھا، سو ان کو مست کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 31 ہجری روایت کرتے ہیں، بنو اجل کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رز کے پہلو میں نماز پڑھی، انہوں نے نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بنو اسرائیل کے خوان کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بنو اسرائیل نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سوال کیا کہ ان کو اوپر کھانے کا ایسا خوان نازل کیا جائے جس سے وہ کھانا کھاتے رہیں اور وہ کبھی ختم نہ ہو۔ ان سے کہا گیا کہ وہ خوان تمہارے پاس رہے گا بشرطے کہ تم اس میں سے کچھ چھپا کر نہ رکھو اور خیانت نہ کرو اور اس میں سے کوئی چیز نہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم کو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ پھر ایک دن بھی نہیں گزرا حتیٰ کہ انہوں نے اس میں سے چھپایا اور اٹھا لیا اور خیانت کی، سو ان کو ایسا عذاب دیا گیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ اور اے عرب والو، تم لوگ اونٹوں اور بکریوں کو چراتے تھے، پھر اللہ نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے حسب اور نسب کو تم جانتے اور پہچانتے تھے، تمہارے نبی کی زبان سے تم کو اطلاع دی کہ عنقریب تم پورے عرب پر غلبہ پاؤ گے، اور تم کو سونے اور چاندی کے جمع کرنے سے منع کیا، اور بخدا تم اب دن رات سونا اور چاندی جمع کر رہے ہو اور دردناک عذاب کے مستحق ہو رہے ہو۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اس من اور سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرو، مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ حضرت عمار بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل پر مائدہ نازل کیا گیا، اس میں جنت کے پھول تھے، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں سے نہ چھپائیں، نہ خیانت کریں، نہ ذخیرہ کریں۔ ان لوگوں نے خیانت کی، چھپایا اور ذخیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ دوستو، بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کے کسی ساتھی کو صلیب پر سولی پر چڑھا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں یا چاہے خلق خدا، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔